یہ ویڈیو ایک ایسی کمپنی کے بارے میں ہے جس کا نام شاید ہی زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا، مگر یہ کمپنی تقریباً پوری دنیا کی مالک ہے۔ یہ کمپنی بینکس کی مالک ہے، زیادہ تر مشہور برانڈز کی مالک ہے، دنیا کے تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اون کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کی سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی اون کرتی ہے۔ اس کمپنی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کی حکومتیں بھی اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے اس کمپنی سے مدد مانگتی ہیں۔ اس کمپنی کا نام بلیک راک ہے اور یہ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں موجود ہے۔ یہ کمپنی 1986 میں لیری فنک نام کے ایک آدمی نے بنائی۔ اس کمپنی کا بنیادی کام سرمایہ کاری کرنا ہے۔ آسان طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کمپنی لوگوں سے پیسہ لیتی ہے اور ان پیسوں کو مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کر دیتی ہے، جیسا کہ ریئل اسٹیٹ، میڈیا، فارماسیوٹیکل، سافٹ ویئر ہاؤسز اور میڈیا ہاؤسز، اور ان سے جو بھی منافع حاصل ہوتا ہے وہ اپنے انویسٹرز کو واپس کر دیتی ہے۔ 2025 میں یہ کمپنی تقریباً 10 کھرب ڈالر کے ایسٹس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ رقم کتنی بڑی ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے امریکہ کی اکانومی 20 کھرب ڈالر کے نزدیک ہے، اور اسی طرح انڈیا کی اکانومی صرف 3 کھرب ڈالر ہے۔ یعنی یہ کمپنی تقریباً امریکہ کی اکانومی کے آدھی جتنی ویلیو رکھتی ہے اور انڈیا کی اکانومی سے تو 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ یہ کمپنی دنیا پر اتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا لیں کہ اس کمپنی کے سربراہ لیری فنک دنیا کی امپورٹنٹ آرگنائزیشنز جیسے کہ ورلڈ اکنامک فورم اور کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے بورڈ کے ممبرز ہیں۔ ٹائم میگزین نے 2025 میں لیری فنک کو دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک راک اتنی بڑی کمپنی کیسے بنی؟ ایک بورنگ انویسٹمنٹ کمپنی دنیا کی سب سے طاقتور کمپنی کیسے بنی؟ In the end, the reality became BlackRock, the comprehensive risk management platform that could manage full-spectrum risks across asset ranges and offer unprecedented security at the time. In the process, the firm redefined what it meant to be an investment management firm. Even the name, BlackRock, was a reflection of Larry Fink's early vision. The name was chosen to symbolize strength, integrity, and stability. These were the qualities the founders placed at the core of their new enterprise. اس کمپنی کی کامیابی کو جاننے کے لیے ہمیں اس کمپنی کے فاؤنڈر اینڈ سی ای او لیری فنک کے بارے میں جاننا ہوگا۔ لیری فنک 1952 میں یو ایس کی ریاست سیٹل میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ انگلش ٹیچر تھیں اور والد جوتوں کی دکان چلاتے تھے۔ انہوں نے 1974 میں امریکی یونیورسٹی UCLA سے BA ان پولیٹیکل سائنس کیا اور اس کے بعد 1976 میں ریئل اسٹیٹ میں MBA کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1976 میں فرسٹ بوسٹن انویسٹمنٹ بینک سے کیا، جہاں انہوں نے اپنی ذہانت اور محنت سے اس بینک کی ویلیو کو $1 بلین تک لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ذہانت، محنت اور ویژن کی وجہ سے وہ امریکی بزنس مینز میں کافی مشہور بھی ہو گئے۔ لیکن پھر 1986 میں ان سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے کمپنی کو $100 ملین کا نقصان ہوا اور کمپنی نے انہیں نوکری سے نکال دیا۔ مگر لیری نے 1988 میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر خود کی کمپنی شروع کی جس کا نام انہوں نے بلیک راک رکھا۔ اس کمپنی میں اسٹیفن شوارزمان نے بھی انویسٹ کیا تھا۔ سال 1992 کے آخر میں یہ کمپنی $17 بلین کے ایسٹس کو مینج کر رہی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لیری فنک نے اس کمپنی کو بناتے ہوئے رسک مینجمنٹ کا خاص خیال رکھا۔ Building a team of leaders that constantly were willing to be challenged every day, challenging everybody who was part of the organization to try to stay in front of our clients. اپنے فرسٹ بوسٹن بینک کے ڈیزاسٹر سے جہاں ان کی کمپنی کو $100 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیری نے اس ڈیزاسٹر سے سبق سیکھتے ہوئے بلیک راک کو رسک مینیمائزیشن کی طرف لے کر گئی۔ اس کمپنی کی کامیابی کے پیچھے دوسری بڑی وجہ لیری کا انویسٹمنٹ بینکنگ میں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروانا تھا۔ 1990s کی دہائی میں بینکنگ اور انویسٹمنٹ مینول طور پر کی جاتی تھی جس سے غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ لیری نے اپنی کمپنی میں کمپیوٹر اینڈ سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کروایا۔ ان کا سب سے مشہور سافٹ ویئر الادین کہلاتا ہے۔ الادین سافٹ ویئر کمپنی کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تمام رسک سے آگاہ کر دیتا ہے جس سے کمپنی کی ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنیک اتنی کامیاب تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی صرف 36 سالوں میں $10 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کنٹرول کرنے لگی۔ اس کمپنی کی تیسری بڑی وجہ لیری کا کمپنی میں ذہین اور بہترین لوگوں کو اپوائنٹ کرنا تھا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بہترین سیلریز اور پیکیجز دینا تھا۔ یہ کمپنی اپنے امپلائیز کو صرف سیلری ہی نہیں دیتی تھی بلکہ انہیں کمپنی کے شیئرز بھی دیتی تھی
جس سے امپلائیز اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے تھے اور کمپنی کے ساتھ لائلٹی اور زیادہ بڑھتی تھی۔ اس کمپنی کی کامیابی کی چوتھی بڑی وجہ اس کمپنی کا اپنے کمپیٹیٹرز کو خرید لینا ہے۔ یہ کمپنی اپنے کمپیٹیٹرز کمپنیز کو ہی خرید لیتی ہے، جیسا کہ 2004 میں بلیک راک نے اسٹریٹ ریسرچ اینڈ مینجمنٹ ہولڈنگ کمپنی $375 ملین میں خرید لی۔ اسی طرح سال 2006 میں بلیک راک مرج ہو گئی میریل اینڈ لنچ انویسٹمنٹ مینجمنٹ ڈویژن کے ساتھ۔ اس خرید و فروخت سے جہاں ایک طرف بلیک راک کی کمپیٹیٹرز کم ہوتے چلے گئے، وہیں دوسری طرف بلیک راک کے ایسٹ مینجمنٹ میں بھی زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا۔ BlackRock agrees to buy Barclays Global Fund unit for $13.5 billion. Lawrence Fink started BlackRock in a one-room office 21 years ago. And with this purchase, BlackRock will now become the world's largest money manager. Lindsay Janice is covering the یہ سب وہ ریزن تھے جس وجہ سے بلیک راک ایک چھوٹی سی کمپنی سے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور کمپنی بن گئی۔ لیکن 2008 سے پہلے تک یہ کمپنی بھی صرف ایک عام انویسٹمنٹ کمپنی کی طرح تھی، مگر 2008 کے فائنینشیل کرائسس نے اس کمپنی کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ جہاں ایک طرف 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے دنیا کو $3 کھرب کا نقصان ہوا، 2008 was a bad dream. It was a bloody year on Wall Street and a real capitulation for a system run amok. Nearly 250,000 homeowners are in danger of losing their homes. The bankers made irresponsible loans to homeowners, permitted them to buy property on margin. Then the housing prices collapsed, the mortgages couldn't be paid, and the banks essentially became insolvent. The collapse of Bear Stearns was وہیں catastrophic. اسی کمپنی نے اسی سال 26% منافع حاصل کیا۔ بلیک راک کی کامیابی دیکھ کر USA کی حکومت نے اس کمپنی سے رابطہ کیا اور اسے مدد مانگی۔ بلیک راک اور امریکی حکومت کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا جس کے تحت فائنینشیل کرائسس میں ڈوبنے والی کمپنیز کے ایسٹس کو بلیک راک کے حوالے کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سال 2020 میں بھی ہوا جب کووڈ کے دوران امریکی حکومت نے بلیک راک سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ سال 2020 میں ہی چائنیز ریگولیٹری کمیشن نے بھی اس کو اپروول دی کہ یہ چائنا کے اندر میوچل فنڈز کا بزنس اوپن کر سکے۔ اسی طرح 28 دسمبر 2022 کو بلیک راک اور یوکرینی پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات میں یہ طے پایا کہ یہ کمپنی یوکرین کی ریکنسٹرکشن میں مدد کرے گی۔ اسی طرح سال 2023 میں بلیک راک اور نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت بلیک راک نیوزی لینڈ کو $20 بلین کا رینیویبل انرجی فنڈ بنانے میں مدد کرے گا۔ New Zealand is teaming up with one of the world's biggest investment companies to try to reach the target of 100% renewable energy by 2030. BlackRock today announced a $2 billion fund to invest in Kiwi clean tech businesses. Political reporter Amelia Wade is here with more. Yeah, the government set itself that really ambitious target of reaching 100% renewable energy generation by 2030. We're currently at 83%. That's thanks to our hydro dams and our wind farms. بلیک راک کمپنی اسی طرح میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کمپنی تقریباً 90% گلوبل میڈیا کو اون کرتی ہے، جس میں CNN، NBC، MSNBC، CNBC اور اسکائی میڈیا گروپ شامل ہے۔ ان سب انویسٹمنٹ کا مقصد جہاں ایک طرف منافع حاصل کرنا ہے، وہیں دوسری طرف بلیک راک کو کسی بھی طریقے کی نیگیٹو کوریج سے بھی روکنا ہے۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے سے یہ کمپنی اپنے امیج کو کنٹرول کرتی ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹس کو کنٹرول کرتی ہے اور گلوبل ایجنڈا کو شیپ دیتی ہے۔ بلیک راک کمپنی واقع میں ہی ایک کمال ہے۔ لیری فنک نے ایک چھوٹی سی کمپنی کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ تقریباً پوری دنیا کی ہی مالک بن گئی۔ لیکن کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بلیک راک کی کامیابی کے پیچھے اصل وجہ کچھ اور ہے جسے پوری دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ BlackRock owns a substantial amount of shares in Apple, giving them access to Apple's massive market share in smartphones and tablets. They also hold stock in Microsoft, the other giant in the tech industry, proving to everyone that with enough money, you don't have to develop a single microchip to have sway over the tech industry. BlackRock also holds massive stock in pharmaceutical companies like Pfizer and Johnson & Johnson because they know exactly where to direct their investments. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔